نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اکل طیبا وعمل فی سنة وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ رب العزت کا ایمان والوں کے لیے ایک خاص قسم کا پیغام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت پیاری خوشخبری. اگر ہم ان دونوں کے معنی اور مفہوم کو اکٹھا کریں، آج جامع القادسیہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے والے ہر مسلمان کی اس میں خواہش کی تکمیل ہوتی ہے. ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو کیا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخلہ دے دے. یہ ہم سب کا ایک خواب ہے، خواہش ہے، بہت گہری تمنا بھی ہے. لیکن جس طرح ہر چیز اس کو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں خریدنا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے حصول اور قیمت خرید کے لیے محنت اور تگدو کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک کماڈیٹی تیار کی ہے، اور ظاہر ہے اس کا حاصل کرنا، اس کا مل جانا، اس کو ارن کرنا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی. تو ایمان والوں کے لیے اس کی قیمت اگر وہ سمجھ لیں تو ایمان والوں کے لیے اس کی قیمت اس کے مقابلے میں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو وہ خریدنا چاہتے ہیں، اللہ سچا جانتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور اس بات کے ساتھ یقین دلا دیا کہ بھائی میں اس دنیا کے فریب میں نہیں آؤں گا، اس دنیا کی جو یہ زیب و زینت ہے، اس کے جو چمکارے ہیں، میں ان میں نہیں الجھوں گا، بیکاز مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور جب مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کم از کم میں اپنی فائل کے اندر، اپنے کردار کے اندر خدا نہ خواستہ وہ چیزیں ساتھ نہ لے کے جاؤں جو میرے لیے باعث شرمندگی ہوں گی، جو میرے لیے باعث پریشانی ہوں گی. اللہ کے ہاں استغفر اللہ ممکن ہے باعث گرفت بھی ہو سکے. تو مومن آدمی ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان اور خیال رکھتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت اسے خوشخبری سناتے ہیں: فَإِنَّ